صل على محمد وآل محمد اللهم صل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن إلى من أساء إليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 1:30 بجے تک 1:30 تک کب تک؟ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان پیش کیا، جس میں بہت ہی اہم سبق کو بیان کیا گیا. میں دیکھ رہا تھا صبح میں کہ کوئی ایسی باتیں جو آپ کے سامنے پیش کروں جو میرے لیے بھی مفید ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی ضروری ہو. کتاب دیکھتے دیکھتے نظر اس بات پر پڑی کہ کچھ چیزیں ہمارے روزانہ کے اعمال سے بھی بہتر ہیں اور کچھ عمل ایسے بھی ہیں کہ جو ہمارے اعمال کو بالکل صفر اور زیرو کر دینے والے، ختم کر دینے والے چیز. ایک مسلمان ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی ادا کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تم کو تمہارے ان اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس سے بھی افضل چیز بتاؤں؟ پھر فرمایا کہ ان سے بھی افضل جو چیز ہے وہ اصلاح ذات البین، رشتہ داروں میں آپس میں صلح کروانا، اور ان سب چیز کو مونڈ دینے والی چیز، ان اعمال کو خراب کر دینے والی چیز کہا کہ وہ ہے رشتہ داروں کا آپس میں لڑنا، جھگڑے کروانا. رشتہ داروں کے ساتھ نا اتفاقی، لڑائی اور جھگڑے
یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات اور شب قدر میں بھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو شب برات اور شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتے جو رشتہ داریاں توڑنے والے لوگ. اکثر لوگوں کی جو شکایت ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی، کماتے ہیں خوب لیکن نظر نہیں آتا، کہاں جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مولانا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے کہ کمائے ہوئے میں کچھ نظر آئے، برکت نظر آئے. زندگی میں چین اور سکون نہیں ہے. اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی زندگی اور عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے. یہ جتنی باتیں کی ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سوچے کہ یہ باتوں کا حقدار اور ان باتوں کے لائق میں ہی ہوں، میرے لیے ہی کہی جا رہی ہے. اور یہ جو ناک لگی ہوئی ہے نا، اس کا مسئلہ بڑا عجیب ہے. یہ ناک جو ہے نا وہ کسی کو کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے نہیں دیتی. عجیب حالات ہوئے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ ابھی رمضان المبارک آ رہے ہیں، نیکیوں کا سیزن. ایک فریضہ ادا کرو 70 فریضے ادا کرنے کے برابر ثواب. ایک نفل ادا کر لو، ایک فریضہ ادا کرنے کے برابر ثواب. شب برات ہو یا شب قدر ہو، اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تھوڑے تھوڑے عمل پر بے شمار ثواب دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو نمازوں روزے وغیرہ کی جو فضیلت بیان فرمائی، اس پر جو اللہ کے وعدے فرمائے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وعدہ ہمیں نصیب نہیں ہو رہا ہے. آخرکار وجہ کیا ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے اعمال کو برباد کر رہی ہے اور ہماری توجہ بھی اس کی طرف نہیں؟ وہ یہی ہے رشتہ داریوں کا توڑنا. رشتہ داریوں کا توڑنا یہی ایک ایسی چیز ہے. ہر آدمی کو یہی شکایت ہے کہ میرے رشتہ دار خراب ہے. کوئی اپنے آپ کو خراب کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں خراب ہوں. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں عافیت صحت سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے، ان کے علوم سے ہمیں خوب متمتع فرمائے. اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے چند جملوں میں بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں. فرمایا کہ بھائی حق لینے کے موڈ میں نہ رہو، حق دینے کے موڈ میں آ جاؤ. اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو نے حق لیا تھا کہ نہیں لیا تھا. اللہ یہ پوچھیں گے کہ حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ یہی پوچھیں گے کہ تم نے حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. تمہارا حق اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن جواب دے گا. حق ادا نہیں کیا ہے، ظلم کیا ہے، قیامت میں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کی نیکیوں میں سے تم کو نصیب فرما دیں گے. آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جائے گا، آن لائن سسٹم ہے وہاں بھی. بس تمہارے اوپر ظلم کیا، حق ادا نہیں کیا تو اس کی نیکیاں آٹومیٹک تمہارے نام اعمال میں ٹرانسفر ہو جائے گی.
اور تم نے کیا ہوگا تو تمہاری نیکیاں ادھر ٹرانسفر ہو جائے گی. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. مفسر نے اس آیت پاک کی تفسیر میں یہی لکھا ہے، ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا اپنے صحابہ سے، ارے جانتے ہو سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی غریب، فقیر، جس کے پاس کچھ نہ ہو. صحابہ نے صحابہ کا جواب بڑا عجیب ہوتا تھا. بولنا شروع نہیں کر دیتے تھے، بلکہ جواب ہوتا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. یعنی ہم جو جانتے ہیں وہ کم جانتے ہیں، ہمارا علم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں بہت کم ہے. آقا آپ کا علم زیادہ ہے، لہذا آپ ہمیں بتلائیں. یہ کہتے، کتنا شاندار جواب کہ آپ کی تعلیم سے ہمیں کچھ ملا ہے، لیکن پھر بھی اتنا علم تو نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، لہذا آپ بتلائیں. اس سے ایک ادب مجھے اور آپ کو بھی یہ ملا کہ علماء کی مجلس ہو، اہل علم کی مجلس ہو، کوئی عالم موجود ہے، ہم ان کے سامنے مسائل بیان کرنے نہ لگ جائیں. ہم ان کے سامنے مسائل بیان کرنے نہ لگ جائیں. کبھی کچھ ہوتا ہے ایسے بیٹھے ہوئے، کوئی مسئلہ بتلانے کی بات آئی تو شروع کر دیتے، ارے بھائی تو نے پڑھا نہیں ہے، تو نے سنا ہے. سننے سنانے میں اور تمہارے پڑھنے میں پڑھانے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. تم چپ رہو، بولنے دو جو عالم ہے اس کی سنو، پھر تمہیں فائدہ ہوگا. یہاں تو ہم سمجھتے ہیں ہماری ناک کڑی آئے گی. صحابہ یہ جواب دیتے، حالانکہ اجل صحابہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے پوری زندگی اپنے آپ کو لگا دیا اور کھپا دیا حضور کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں ان لوگوں کو مسائل بتانے کی اجازت دے دی، پھر بھی وہ چپ رہتے تھے، بولتے نہیں. یہاں پر بھی انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن خوب نیکیاں لے کر آئے، نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، خوب نیکیاں لے کر آئے، اور اس کو بھی یہ لگے گا کہ میرے نام اعمال، میرے دفتر بھرے ہوئے ہیں، میں تو کامیاب. لیکن مانگنے والے، حق لینے والے، بیوی، بچے، بھائی بہن، قریب دور کے رشتہ دار، پڑوسی، محلے والے، دھندا کرنے والے، وہ سب آ کر کھڑے ہو جائیں گے، میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے. اب سب جو حق لینے آئیں گے ان کو سب کو اس کی نیکیاں دے دی جائے گی، اس لیے کہ وہاں حق دینے کے لیے تو کچھ ہوگا نہیں، پیسے تو ہوں گے نہیں، مال تو ہوگا نہیں، نیکیاں دے دی جائے گی. دھیرے 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 سارا نام اعمال خالی ہو جائے گا، اس کے پاس اب خود کی کچھ نیکی نہیں. اور بعض روایات سے تو یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اب یہ جو حق مانگنے والے ہیں ان کے گناہ کا وبال اس پر ڈال دیا جائے گا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ سب کچھ دیا جائے گا لیکن ایمان نہیں دیا جائے گا، ایمان سلامت رہے گا. یہ ایمان کا کرشمہ ہوگا. ذرا اندازہ لگائیے کہ نیکیوں کے اعتبار سے بڑا مالدار آئے گا قیامت کے دن، لیکن حق مانگنے والے اتنے آ جائیں گے کہ وہ ساری نیکیاں لوگوں کو دے دی جائے گی، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سل من قطع کا، کیا فرمایا؟ بہت عجیب روایت ہے. فرمایا کہ جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ،
جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو. یہ اسلام کی تعلیم، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم. واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تجھ کو تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، اس پر احسان کر. اللہ کرے کہ یہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. دنیا میں سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ہم سب کی ماں، پورے مسلمانوں کی ماں، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام. حضور کی بیوی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، دنیا زمین پر ایک بہت بڑی عالمہ. بڑے بڑے لوگ مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں، امی عائشہ سے جاتے ہیں، ان پر الزام لگایا، بڑا خطرناک الزام لگا. قرآن کریم تقریباً 2 رکوع کے قریب آیتیں نازل فرما دی اور امی عائشہ کی سچائی کو صاف اور واضح کر دی. الزام لگانے والوں میں منافق لوگ بھی تھے، کچھ بھولے بھالے مسلمان، یعنی اپنی زبان میں کہہ دو کچے کان کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بس کوئی نے بھی کہہ دیا، ان کو انٹرسٹ آتا ہے، مزہ آتا ہے، سنا اور آگے چلو. جیسے ہمارا واٹس ایپ بھی ایسا ہی نا، جتنا مال صبح میں آیا ہوگا آپ کے پاس، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آگے کتنا ٹرانسفر کر دیا آپ نے. تحقیق نہیں کرنی کہ بات کتنی وزنی ہے، اس میں سچائی ہے کہ نہیں. اور لوگ بھی کہتے بہت معتبر آدمی نے کہا، حالانکہ قرآن کریم نے ڈانٹا، تنبیہ کی. سنتے ہی تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو کان لگا کے سنتے ہیں. پھر کیا ہوا، آگے کیا ہوا، اس کا ریئیکشن کیا آیا. یعنی ہمارے پاس یہ سوال ہوتے ہیں، کہا نہیں سنی انسنی کر دو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، کوئی شریر کوئی خبر لے کر آ جائے، خوب تحقیق کر لیا کرو، نہیں تو بعد میں پچھتانا پڑے گا، تم کو اپنے کیے پہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی. تو امی عائشہ پر الزام لگانے والوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار، بہت قریبی رشتہ دار، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ بھی لگ گئے تھے باتوں میں لگے. اور یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر ان کو مہینے کا خرچ دیتے تھے، ان کی مالی مدد کرتے تھے، خوب پیسہ دیتے تھے، ان کا خرچہ اٹھاتے تھے. اب یہ بھی حضرت ابوبکر کی بیٹی پر الزام لگانے والوں میں اور بات پھیلانے والوں میں شامل ہو گئے. واقعہ بہت لمبا، پورا واقعہ نقل نہیں کرتا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ آپ کی بیٹی پر کوئی الزام لگائے اور وہ آدمی الزام لگا رہا ہے جس کو آپ مہینے کا خرچہ دیتے ہو، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ نہیں دینا ہے، خرچہ بند کر دو. حضرت ابوبکر نے بھی بند کر دیا کیونکہ دل پہ لگی، واقعہ بہت بڑا تھا، بہت اہم واقعہ. حضرت ابوبکر نے بند کر دیا کہ نہیں دینا ہے. لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی جو میں نے ابھی تلاوت کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، تمہارے لیے وہ لوگ جو مالدار ہیں، جو وسعت والے ہیں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی باتوں پر قسم کھا لے کہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے. معاف کر دو، درگزر کر دو، بھلا دو واقعے کو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، تم کو معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے؟
صدیق اکبر نے جب یہ آیت سنی تو فوراً کہنے لگے قسم خدا کی میں اللہ سے محبت بھی کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنا پہلے دیتے تھے اس سے زیادہ ڈبل دینا شروع کر دیا۔ یہ نہیں کہ پہلے میری معافی مانگے، خیر ان پر ان کو جو سزا ملنی تھی اسلامی طور پر وہ تو مل گئی کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی کیا سزا ہوتی وہ تو دے دی، لیکن ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معافی نامہ لکھ کے دے، نہیں، بس اتنا سننا تھا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم جتنا دیتے تھے مناسب نہیں ہے کہ تم روکو، دو زیادہ دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ دینا شروع کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ میں کتنا کروں؟ جی آپ ہی کو کرتے رہنا ہے، آپ ہی کو کرتے رہنا ہے۔ رشتہ داروں کا کام توڑنا ہے، ہمارا کام جوڑنا ہے۔ ان کا کام ظلم کرنا ہے، ہمارا کام معاف کرنا ہے۔ ان کا کام تکلیف پہنچانا ہے، ان کا کام نقصان پہنچانا ہے، اور ہمارا کام ان پر احسان کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے واقعات کو پڑھیے، یہ سب واقعات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے۔ ہم میں سے ہر آدمی اس کے اندر مبتلا ہے، ہر آدمی مبتلا۔ رمضان سے پہلے ہم اپنے معاملات کی صفائی کر لیں، معاشرت کی صفائی کر لیں۔ امام صاحب جو خطبے میں پڑھتے ہیں نا، وہ خطبہ آرام سے بس کان لگا کے کیا ہو رہا نہیں، وہ خطبے کو سنو۔ آخری جو لفظ ہوتا ہے منبر پر سے اترنے سے پہلے پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو انصاف کا، یأمر بالعدل وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ منکرات اور ننگائی اور بے شرمی کے کاموں سے روکتا ہے۔ اللہ رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ پھر ایک قرآن کی آیت، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، او لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر تیسرے نمبر پر جو سب سے پہلے اللہ ہی کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، انہی کے لیول میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کو بیان کیا وہیں رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم فرمایا۔ اندازہ لگائیے، ہاں یہ جو فرمایا کہ یہ جو رشتہ داریوں، یہ حدیث میں یہ فرمایا کہ کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے ابولا رہے۔ ذرا سی بات پر ہمارے یہاں شادی میں اتنا دیا، منگنی میں اتنا دیا، اس میں یہ کیا، ذرا سا منہ چڑھا لیتے ہیں، ابولے ہو جاتے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ یا 3 رات سے زیادہ، کہا یہ کیا حرام ہے تمہارے لیے، جائز نہیں۔ آخری بات ہے، ہم خوب نیکیاں کرتے ہیں، کیا بہت اچھی بات ہے، لیکن نیکیوں کو بچا بھی تو لو۔ بک ہے، کتابیں رکھی ہے، تو ڈامر کی گولی، کپڑے ڈالے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے کہ کیڑے نہ لگ جاوے، ڈامر کی گولی اتھئی نہیں لگ جاوے، دیمک نہیں لگ جاوے۔ دودھ رکھا ہے تو اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں کہ لیمبو کا قطرہ، کھٹاس ایک قطرہ پورے پتیلا بھر کے دودھ کو پھاڑنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ داری جب مڑ جاتی ہے، جب ختم ہو جاتی ہے، سارے اعمال صالحہ کو برباد کرتی ہے۔